الذي كان موجودا قبل حدود الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فإن يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يبقى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد وإليه المعاد. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: الصيام اجتناب المحارم كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب. صلى الله عليه وسلم. ماہ مبارک رمضان، یہ پہلا جمعہ ہے اور پہلا ہفتہ ہے، پہلا عشرہ ہے اس ماہ مبارک رمضان کا، اور پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا مہینہ، رحمتوں کا ہے. یعنی اس عشرے میں پروردگار عالم اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، دوسرے عشرے میں جو ہے مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے میں جو ہے اجابت ہے. یعنی جو بھی دعا کریں گے، ویسے پورے مہینے آپ خلوص دل کے ساتھ جو بھی دعا کریں گے پروردگار عالم اس مہینے میں تو کسی کی دعا رد نہیں کرتا، اور بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے میں نہ بخشا جائے. تو پروردگار عالم کا بڑا رحم و کرم کہ وہ ہمیں اس مہینے تک لے کے آیا. ہم اس مہینے کو درک کر رہے ہیں، اور پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک و پاکیزہ قرار دے. اس مہینے کے صدقے میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ حرام سے بچنے کا نام ہے. روزہ حرام سے بچنے کا نام ہے. جس طرح انسان ظاہری طور پر کھانے اور پینے سے پرہیز کرتا ہے، اسی طرح اگر واقعاً کوئی یہ چاہے کہ میں حقیقی معنوں میں روزہ رکھوں تو وہ حرام سے بھی بچے گا. اس لیے کہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ جو انسان کو رب العالمین سے نزدیک کر دینے والا ہے. اور اللہ سے نزدیک جب ہوں گے جب ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، حرام سے بچائیں گے. پروردگار عالم ہم چاہتا یہ ہے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ جنت ہماری مشتاق ہو، ہم جنت کے مشتاق نہ ہوں. روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ جو روزے والی آیت ہے اس میں کیا ہے؟ لاسٹ والی جو جملہ ہے کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور یہ متقی بن جاؤ یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے. میں نے روزہ اس لیے نہیں رکھا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو اور بس کافی ہے، نہیں. روزے کا مطلب یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ. روزہ رکھو گے، جھوٹ سے پرہیز کرو گے، حرام مال سے پرہیز کرو گے، غیبت سے پرہیز کرو گے، چغلی سے پرہیز کرو گے،
اور جتنے بھی حرام چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرو گے، اور جب آپ ڈاکٹر کے کہنے پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ شوگر والے کو میٹھا نہیں کھانا ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور میٹھا بالکل چھوڑ دیتا ہے، بھلے چاہے کچھ دنوں کے بعد وہ شوگر اور ڈاؤن ہو جائے لیکن میٹھا چھوڑ دے گا. پھر ڈاکٹر کہے گا تھوڑا تھوڑا کھا لیا کرو تاکہ ڈاؤن نہ ہو. لیکن جب پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے روزہ اس لیے قرار دیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم ان چیزوں سے پرہیز کرو جن چیزوں کو میں نے تمہارے لیے منع کیا ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک عام سا انسان ڈاکٹر وہ کہتا ہے تو ہماری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اللہ جس چیز کو کہہ رہا ہے وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. اسلام کا اصل مقصد انسان کو پروان چڑھانا ہے. اسلام کبھی آپ کو نیچے گرتا ہوا نہیں دیکھے گا. اسلام کا مقصد جو ہے وہ انسان کو بلندیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. انسان بلند ہو جائے، پروان چڑھے، چاہے وہ علم میں ہو، تجارت میں ہو، اخلاق میں ہو، کردار میں ہو. یہی چیزیں تو بلندی کی طرف لے کے جائیں گی، نہ کہ وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے انسان پستی کی طرف جاتا ہے. اسلام ہمیں پروان چڑھانا چاہتا ہے اور اسے تمام برائیوں سے دور رکھ کر، یعنی انسان کو تمام برائیوں سے دور رکھ کر معبود حقیقی سے ملانا چاہتا ہے. اب ایک اس کی مثال، آپ معمولی سی مثال کہ آپ کسی عالم کے پاس جائیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ عالموں کے پاس جاتے ہیں تو کیسے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی نیتا کے پاس جانا ہو، بڑے نیتا کے پاس، کیسے جاتے ہیں؟ خوب ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، جوتا موزہ اور پینٹ شرٹ اور کوٹ پینٹ سب، یعنی اچھی فٹ فاٹ میں جاتے ہیں. کیوں؟ پریشر پڑے گا. اچھے لباس میں جائیں گے، اچھی حالت میں جائیں گے تو اس کے اوپر، جس کے پاس جانا ہے اس کے اوپر پریشر پڑے گا. ملاقات کس سے کرنی ہے؟ ایک نوکر سے. نوکر سے زیادہ کچھ نہیں ہے وہ. ایک نیتا اگر محلے والے اسے ووٹ نہ دیں تو وہ کیا ہوگا؟ آ سکتا ہے وہاں؟ نہیں، وہ بھی عام آدمی رہے گا. اس کی ملاقات کے لیے ہم سارے جتن کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی معبود ہے، جو حقیقی پالنے والا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں معمولی سے انداز میں اس کی ملاقات کا ہمیں شوق بھی نہیں رہتا. ورنہ آپ دیکھیں ہر روز کم از کم ہماری مسجدوں سے 3 مرتبہ تو اذان ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے. کتنے لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں اور کتنے لوگ اپنے کاروبار کی طرف جاتے ہیں. وہی اسلام کیا چاہتا ہے کہ حقیقی معنوں میں معبود حقیقی سے حقیقی معنوں میں ملانا چاہتا ہے اسلام. اور تقرب الہی وہی حاصل کر سکتا ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دوری اختیار کرے.
جو حرام چیزوں سے دوری اختیار کرے گا وہی جو ہے بارگاہ الہی میں مقرب ہو سکتا ہے. یا ایسا ہے کہ جب نیتا کے پاس جاتے ہیں تو جو آداب ملاقات ہیں اس کے بغیر چلے جاتے ہیں. چلا جائے گا نسوار لے کے, گانجا لے کے چلا جائے گا اس کی بارگاہ میں؟ ایک معمولی سے انسان کی بارگاہ میں آپ ایک نشیلی چیز لے کے نہیں جا سکتے. آپ کو گیٹ پہ روک دیا جائے گا, پکڑ لیا جائے گا اور آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا. لیکن جب بارگاہ الہی میں آنا ہے تو کیسے؟ اسلام اسی چیز کو کہتا ہے کہ حرام چیزوں سے بچ کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ, تم اس کی بارگاہ میں مقرب ہو جاؤ گے. شریعت اسلام نے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے بہت سی راہیں انسان کے سامنے رکھی ہیں. بہت سی راہیں ہیں. اچھا کردار ہے, اچھا اخلاق ہے جو سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے. اچھا برتاؤ ہے, پڑوسیوں سے اچھا رابطہ, محلے والوں سے اچھا رابطہ, بستی والوں سے اچھا میل جول, یہ تو ہے. تو کچھ راستے پروردگار عالم نے, شریعت اسلام نے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے بہت سی راہیں انسان کے سامنے رکھی ہیں, جن میں سے ایک ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں. ماہ مبارک رمضان کے روزے ہمارا مقصد کیا ہے؟ خلقت مقصد کیا ہے؟ ہمارا خلقت مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ ہم نے جن و انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ آئے اور دنیا میں گھومے پھرے, کمائیں کھائیں پئیں اور چلے آئیں. کیسی لیے؟ الا لیعبدون. ہم نے انہیں جو ہے جن و انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو وہ عبادت کے لیے پیدا کیا. اور روزہ کیا ہے؟ روزہ بھی ایک عبادت ہے جو ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے سب سے بہترین راستہ ہے. اور جو بھی انسان اپنے آپ کو اس ماہ مبارک رمضان میں اگر نہ بخشوا سکے, پروردگار عالم ہر روز ندا کرتا ہے کوئی جو مجھ سے بخشش چاہے؟ کوئی ہے جو اپنے آپ کو بخشوانا چاہتا ہے؟ لیکن ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہیں, ہم اس کی صدا کو سنتے ہی نہیں ہیں. ہم تو صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کہاں ہے دنیاوی, اخروی فائدہ آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں. ورنہ ہم اپنی بات کرتے ہیں, ہم کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتے. ایسے 45 سال, 45 میں سے 15 نکال دیں, کتنے بچے؟ 30 سال میں 30 رمضان آ گئے ہماری زندگی میں. ہماری زندگی میں 30 رمضان آ گئے اور 30 محرم آ گئے, جو مہینے اپنے آپ کو بدلنے کے ہیں. ہم نے کتنا بدلا اپنے آپ کو؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ میں نے اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں, یا ماہ محرم بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے ہمارے لیے. اگر ہمارے درمیان سے محرم کو نکال دیا جائے تو ہماری موت واقع ہوگی, زندہ لاش ہیں.
اگر ہم سے محرم چھین لیا جائے، عزاداری چھین لی جائے، تو ہم نے اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں کتنا بدلا؟ 3 دن گزر چکے ہیں، چوتھا دن آج ہے۔ ان 3 دنوں میں ہم نے کیا کیا؟ ان 3 دنوں میں ہم نے کیا کیا؟ کتنا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی؟ بدلہ ایک دم سے نہیں جاتا ہے کسی چیز کو، بگاڑنے کے لیے گھنٹے منٹ درکار ہوتے ہیں، لیکن کسی چیز کو بنانے کے لیے سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ آپ اگر اپنے کردار کو بگاڑنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام کر دیجیے جا کے روڈ پہ، اس کے بعد اگر آپ اٹھ کے دکھا دیں تو بات ہے، لیکن بنانے کے لیے، کردار بنانے کے لیے ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردار میں کمی نہیں تھی، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرا کردار کیسا ہے 40 سال لگ گئے۔ یہ دکھانے کے لیے کہ میرا کردار کیسا ہے 40 سال لگ گئے۔ اور ہم جیسے کیا ہوگا؟ ہماری ساری زندگی ہم اگر چاہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی سے صادق اور امین کہلوا لے تو ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ اگر مثال کے طور پہ اس جماعت میں 50 آدمیوں میں 40 آدمی ہمارے ساتھ ہوں گے تو 10 آدمی مخالف ہوں گے، اور یہ بھی ایک کامیابی کی دلیل ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے مقاصد میں ایک مقصد انسان کو حرام سے بچانا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ روزہ صرف کھانے اور پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام اعضاء و جوارح سے حرام کاموں کو یا ان کاموں کو جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں ان سے بچنا۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ پرہیز۔ روزہ نام ہے پرہیز کا۔ کن کن چیزوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں؟ صرف کھانے پینے سے یا اور باقی بھی جھوٹ، فریب، مکاری، دغا بازی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، بڑے بڑوں کی چاپلوسی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ انہی چیزوں سے پروردگار عالم اپنے بندوں کو بچانا چاہتا ہے اس روزے کے ذریعے سے۔ اس ماہ میں روزہ دار روزے کی وجہ سے حرام سے اجتناب کرنے کی تمرین کر کے، یعنی مشق کر کے، پورے سال اس پر عمل کر سکتا ہے۔ مثال لیکن مثال اب سب کے سامنے، سب روزہ دار ہیں، سب روزہ رکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کم از کم اتنا تو کرتے ہی ہیں کہ اٹھنے کے بعد سحری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہیں سو جاتے ہیں۔ لیکن کم از کم اٹھتے تو ہیں۔ مسجد جانا نہ جانا یہ الگ بات ہے، لیکن غیر ماہ مبارک رمضان میں 11 مہینے آنکھ کھل گئی تو اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لیے جلدی جلدی بھاگتے بھاگتے، نہیں تو وہ بھی ظہر کی نماز جب پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ صبح کے بھی پڑھ لیں گے۔ یہ ماہ مبارک رمضان، یہ روزے ہمیں کتنی چیزوں سے بچاتے ہیں۔ سب سے پہلے حرام، اور ہم کم از کم ماہ مبارک رمضان میں کوشش کرتے ہیں، اکثر افراد، سب تو نہیں ہو، سب کے لیے تو نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے،
اکثر افراد یہ سوچتے ہیں کہ اگر وقت ہے تو زیادہ سے زیادہ مسجد جا کے اپنی عبادت انجام دیں، وقت پہ پہنچ جائیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر انسان گھر پہ بھی ہے، دیکھا ایسے لوگوں کو کہ گھر پہ بھی ہے تو مسجد نہیں جائیں گے، پڑھ لیں گے، جب وقت ملا تو پڑھ لیا۔ لیکن یہ ماہ مبارک رمضان، یہ روزہ انسان کو پابند بناتا ہے۔ پہلی بات، پابند بناتا ہے، وقت کا پابند۔ صبح اٹھے گا، الارم آج کل کے حساب سے الارم لگا لے گا کہ بھئی مجھے 4 بجے اٹھنا ہے، مجھے 4:30 بجے اٹھنا ہے، اور اٹھ کے سحری کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اتنا تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ پھر وقت دیکھتا ہے آخر میں آ کے کہ اب کیا ٹائم ہوا، اب کتنے منٹ رہ گئے، اب کتنے سیکنڈ رہ گئے، اب کب میرے افطار ہوگی۔ ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ کوئی 1 منٹ پہلے بھی اگر افطار کر لے تو کیا کہے گا؟ روزہ ہو جائے گا، گیا پورے دن کی 14 گھنٹے کی محنت 1 منٹ میں ختم کر دی۔ تو وقت کا پابند بناتا ہے۔ اور شریعت اسلام اور شریعت محمدی میں، فقہ جعفری میں سب سے زیادہ وقت کی پابندی کا لحاظ رکھا گیا۔ تو اب انسان جب ایک مہینہ ساری چیزوں کی پابندی کرے گا، حرام سے بچے گا، وقت کی پابندی کرے گا، تو پھر وہ جو ہے ایک تمرین ہو گئی ہے۔ ایک مہینہ کہیں بھی آپ بچوں کو بھیجیں گے، 1 آدھ سال جو ہے، آج کل نرسری جو چلایا وہ کس لیے چلایا؟ اسی لیے تو کہ بچہ عادی ہو جائے۔ اور ذرا غور کریں، پورے سال تو وہ دیتا ہی ہے، اس مہینے میں کہتا ہے کہ تم آ جاؤ میرے گھر، میں تمہارا میزبان ہوں، میں تمہارا میزبان ہوں۔ طرح طرح کی چیزیں کھلاتا ہے وہ اس مہینے میں۔ لیکن یہ بندہ اتنا نافرمان ہے، آپ ایک چڑیا کو یا کبوتر کو یا کسی بھی جانور کو، پرندے کو 1 آدھ مہینہ اگر آپ کھلائیں تو پھر وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، آپ کے سر پہ بیٹھے گا، کندھے پہ بیٹھے گا، بازو پہ بیٹھے گا، نہیں، آپ سے جدائی گوارا نہیں کرے گا۔ کرے گا؟ 1 مہینہ کھلا دے کسی پرندے کو، جانور کو، وہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن پروردگار عالم جو رحیم و کریم آقا ہے، جو رزاق ہے، وہ ہمیں پوری زندگی کھلاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے مطیع و فرما بردار نہیں ہوتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تمرین ہے، بلاتا ہے اپنی بارگاہ میں، اور واقعاً پروردگار عالم بہانے تلاش کرتا ہے اپنی بارگاہ میں بلانے کے اور معاف کرنے کے، بخشش دینے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ میرے بندے تو صبح میں نہیں آیا، ظہر میں آ جا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں آ جا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں آ جا، مغرب میں نہیں آیا، عشاء میں آ جا کسی صورت سے میری بارگاہ میں۔ بہانے، تو نے واجب پڑھ لیے، چل مستحب کے لیے آ جا، کسی بھی بہانے سے تو میری بارگاہ میں آ، میں تجھے معاف کر دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ آنا، دکھاوے کے لیے نہیں آنا۔
لہذا روزہ دار کو ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بھائی معمولی سی بات ہے، ہر آدمی جہاں کچھ دیکھتا ہے نا، کہ ایک مثال ہے کہ جہاں دیکھی تری اور وہاں بچھا دی دری ہے۔ جب انسان کہیں کچھ دیکھتا ہے تو وہاں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے، نہیں کرتا، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، نہیں اٹھاتا۔ جب اسے مثال کے طور پہ ایک آدمی تلاش کر رہا ہے، روزگار نہیں ہے، معلوم ہے کہ فلاں جگہ روزگار، دوڑ کے جائے گا اور جانے کے بعد وہ بات چیت کر کے پھر یہ سوچے گا چلو کچھ تو مل رہا ہے، کچھ تو فائدہ اٹھا لیا جائے اس سے۔ بھئی خالی سے بیگار اچھی، خالی پھرنے سے کچھ تو ملے گا۔ ایک انسان 50,000 کا آدمی ہے، اسے 20,000 مل رہا ہے، خالی اچھا ہے یا وہ 20,000 اچھے ہیں؟ اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے انسان کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے جیسا کہ ہر سال ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں لے پاتے پروردگار سے، صرف کھانے کے علاوہ ہم اور کچھ بھی نہیں پاتے اللہ سے، ورنہ اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے روزگار بھی دوں گا، میں تجھے عزت بھی دوں گا، میں تجھے شہرت بھی دوں گا، میں تجھے مال بھی دوں گا، میں تجھے گھر بھی دوں گا، گاڑی بنگلہ، جو کچھ تجھے چاہیے میں سب کچھ تجھے دوں گا، لیکن میری بارگاہ میں خلوص کے ساتھ آ تو جا۔ اس ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھا لیں۔ ہمارے روزے کے بعد، ہمارے رمضان ختم ہونے کے بعد کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کسی بھی طرح کا بدلاؤ آتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان برائیوں سے اور حرام سے بچنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم، اور ہر چیز کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جسے پورے سال برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ مولا کائنات کی ایک اور حدیث چھوٹی سی بات، جو شخص ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ایک آیت، ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی ایک آیت پڑھتا ہے تو دوسرے مہینوں میں ایسا ہے کہ جیسے پورا قرآن ختم کیا، جسے پورا قرآن ختم کیا ہو ایک آیت کا۔ اور اگر کوئی پورا قرآن پڑھے تو اس کا کتنا ثواب ہوگا، تصور کر لیں۔ 6,666 آیتیں مشہور ہیں، ایک آیت کے بدلے 6,666 آیتوں کا ثواب مل رہا ہے، اور اگر 6,666 آیتیں پڑھ لے گا تو کتنا ثواب ہوگا۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم،
سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبدعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان اللهم صل على محمد ما هي عثار البدء والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصل الليالي والأيام اللهم عجل فرجه وصح المخرجه فاكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات اللهم فالمع بما ما أنت أهله ولا تفعل بما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يتذكر فتنفع الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون